السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ممبئی کا شہر ہے، محمد روڈ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، ایک غلام کا۔ اور کہ ایک غلام تھا، وہ ایک دن کام پر نہیں گیا، وہ ڈیوٹی پہ نہیں گیا وہ تو مالک نے سوچا کہ اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دوں، بڑھا دوں، تاکہ یہ من لگا کر کے کام کرے اور یہ غیر حاضری نہ کرے، اس لیے اس نے اس کا بڑھا دیا، سیلری بڑھا دیا۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی کرنے آیا اگلے مہینے، تو اسے سیلری بڑھا کر کے ملی۔ تو اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا ایک مالک کا، کہ ہم تو بولے کہ آپ نے کیوں سیلری بڑھایا، کیوں ہوا، تو وہ جو بندہ تھا، وہ غلام، وہ کچھ نہیں بولا اور سیدھا سیلری لیا اور اپنے گھر۔ مالک کو بہت حیرانی ہوئی کہ یار میں اس کی سیلری بڑھا دیا اور یہ بندہ کچھ نہیں بولا، تو پھر چلا گیا وہ۔ اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے ڈیوٹی میں غیر حاضری کر دی۔ اس کے بعد مالک کو پھر غصہ آیا کہ یار اس کا سیلری بڑھا دیا، پھر بھی یہ چھٹی کر ہی رہا ہے۔ تو اس نے اب کی بار اس کا سیلری جتنا تھا پہلے اتنا ہی کر دیا۔ پھر وہ بندہ اگلے مہینے سیلری لیا کم، وہ پھر چلا گیا، پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ مالک اور پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے یار، اس کو سیلری بڑھا رہا ہوں تو بھی اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، کم دے رہا ہوں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو مالک سے رہا نہیں گیا، اس نے بلایا اس امپلائی کو کہ بھائی آخر تمہارا رویہ کیا ہے؟ سیلری بڑھتی ہے تو بھی کچھ نہیں، کم کر دیا جاتا ہے پھر بھی کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا دیکھیے مالک، جب میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں غیر حاضر ہوا تھا، اس وقت میری بیوی کو بچہ ہوا تھا اور میں ہاسپٹل میں تھا، اس لیے میں غیر حاضر تھا، نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے میری سیلری کو انکریز کر دیا، بڑھا دیا، تو میں سوچا کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ نے جب مجھے اولاد دیا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ ہے، تو اللہ نے اس کا رزق میرے سیلری میں بڑھا کر کے بھیج دیا۔ تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ جو ہی بندہ آتا ہے وہ اپنے رزق لے کر کے آتا ہے۔ تو میں کچھ نہیں بولا کہ گھر میں بچہ آیا تو اپنا رزق لے کے آ گیا، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں بولا۔ بولا اچھا ایسی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ آخر دوسرے مرتبہ تم غیر حاضر ہو، وہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس غلام نے کہا، اس امپلائی نے کہا کہ جس دن دوسری مرتبہ میں جب غیر حاضر ہوا تھا، اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے جب مجھے سیلری دی کم کر کے، تو پھر اس میں کچھ حیرانی کی بات نہیں کہ میں نے سوچا کہ جب میری والدہ چلی گئی تو اس کا رزق اس کے ساتھ میں اٹھا لیا گیا۔ جس بندے کو رزق دیتا اللہ تعالیٰ، وہ بندہ جب نہیں رہا تو اس کی رزق دے کے کیا فائدہ؟ اس کی رزق کس کو دیں گے؟ وہ چلا گیا اپنے ساتھ، وہ رزق لے کر چلی گئی۔ تو میں اس لیے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں بولا کہ چلو بھائی، جس کی رزق جو تھا پھر سے چلا گیا۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رزق کا ٹینشن نہ لیں، اللہ رب العزت دیتا ہے اور لیتا بھی۔ اللہ رب العزت رزق اپنے پاس رکھا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا اور کب دینا اور کہاں سے دینا، یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ محنت کرتے رہنا ہے، محنت میں کمی انشاءاللہ نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت دیں گے۔ آج یہ بھیڑ کو آپ دیکھ رہے ہیں، سبھی آدمی دیکھیے، سب بھاگم دوڑ میں لگا ہوا ہے، سب محنت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دے رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد بندر ہے، بالکل یہاں آپ دیکھیں گے آدمی اتنی بھیڑ رہتی ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ پوچھیے مت۔ سب لگے ہوئے ہیں محنت میں اور اللہ رب العزت سب کو دے رہے ہیں۔
اس لیے ہار نہیں ماننی ہے، محنت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے رہنی ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ مجھے دوسرا بھی واقعہ اس میں یاد آ گیا کہ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر میں دریا پار کروں۔ اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے، کہ تم انتظار میں بیٹھے ہو کہ دریا پانی ختم ہوگا اس کے بعد میں دریا پار کروں گا، یہ ناممکن والی بات لگ رہی ہے۔ تو فقیر نے جواب دیا، تو فقیر نے کہا کہ یہی بات میں تو تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا تو تم کیسے جاؤ گے؟ تو میں یہی تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی کے اوپر جانے کا راستہ بنانا ہوگا، اسی طرح زندگی بھی ختم ہو جائے گی پر زندگی کا کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صحیح بات بولا اس فقیر نے، بابا نے، کہ ہم لوگ آج ذمہ داریوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ ایک بار ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو گھر بنا لوں گا، گاڑی لے لوں گا، فلیٹ لے لوں گا، حالانکہ یہ ذمہ داری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہوگی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے ہم لوگ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ آج ہم لوگ اس کی تیاری کریں۔ السلام۔